بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم معلمین کورس 2026 تختی نمبر 5 تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ ہم نے سین تک پڑھ لیا، دوسرا سبق اس تختی کا جی تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ اور کیا بات اس کے اندر جی تنوین کے سبق میں؟ غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ تو غنہ آنی تنوین نون ساکن میم ساکن ان کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، ان کی ذات کا ہاں، تو اس لیے وہ تو کرنا ضروری ہے۔ اور غنہ زمانی اس تنوین کے بعد کوئی حرف یرملون کوئی غننے والا اخفاء والا آئے گا تو غنہ ہوگا، ورنہ شاباش، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے، اور یہ اہم بات۔ اور اس کے بعد صاد 2 زبر سن حروف کے ساتھ الف لکھا ہے، تو اس کا حجم نام لینا ہے کہ نہیں؟ تو کئی دوست لے رہے ہوتے ہیں صاد 2 زبر الف سن، تو اس کا الف کا حجم نام نہیں لینا۔ تو کیوں نہیں لینا؟ اس کا کیا اصول بتایا؟ جو حرف حرکات و سکنات سے خالی ہو اور پڑھنے میں نہ آئے، یا آخری بات بھی ضروری ہے، پڑھنے میں تو ہجے میں اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر یہ کہ اگر بھائی نہیں لیا جاتا تو پھر لکھا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں وقف رسم کے تابع ہے، اصول ہے وقف۔ ہاں، تو 2 زبر کی تنوین کا جو وقف ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس لیے الف لکھ دیا۔ اچھا، اس لیے الف لکھا ہے، تو پھر تا 2 زبر تن کے ساتھ کیوں نہیں لکھا؟ کہتے اس لیے کہ وہ گول ہے۔ تو وہ گول کیوں لکھی ہے؟ کہتے ہیں اس کا تعلق رسم کے ساتھ ہے، قرآن کی رسم اور لکھائی مصحف عثمانی کی رسم کے ساتھ۔ تو قرآن پاک میں چونکہ بعض جگہ پہ تنوین کی جو تا ہے وہ گول بھی لکھی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ حمزہ 2 زبران ہے، اس کے ساتھ بھی رسم میں قرآن میں کئی جگہوں پہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اسی دال 2 زبردن، اس کے آگے کیا ہے؟ یا لکھا ہے، تو اس رسم کا قرآن کی رسم کا لحاظ رکھتے ہوئے اس طرح کر دیا گیا۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ شاباش جی۔ صاد تو اب ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے بھائی۔ صاد 2 زبر صن، غلطی اس میں دوستوں کا بھی آ رہی ہے، نیچے نہیں کرنے بھائی، ادھر سے جہاز اڑیا دے میں پھر اتر گیا، تو اترنے نہیں دینا بھائی، سیدھا۔ صاد 2 زیر صن، شاباش، ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دینا۔ صاد 2 پیش صن، صن صن صن، شاباش شاباش۔ تن تین تن، دن دین دن، قن قن، ہونٹ گول نہیں ہونا ہے، اس لیے میں نے 2 پڑھے ہیں، ان دونوں میں ہونٹ گول نہیں ہونا ہے۔ قن قن تن، ٹھیک ہے، میں نے تا پڑھا ہے، ویری گڈ، شاباش۔ تن تا پڑھا میں نے، لانے جری بچہ پڑھ رہا ہے، استاد ماشاءاللہ بہت اچھا یاد کر کے ہے جی۔ تو زبر زیر میں صحیح پڑھ گیا، پیش میں غلط پڑھ گیا بھائی، خیال کریں، لانے جلی کی غلطی ہو رہی ہے، خیال کریں میرے بھائی، پیش میں ہے جی۔ اور زبان کی جڑ کو اٹھنا موٹے حرف میں ضروری ہے جی، موٹے حروف میں زبان کا اوپر ہونا۔ تن تن قن تن تن، اللہ۔ رن رین رن، نن نین نن، لن لین لن،
ضاد دو زبر ظن ضاد دو زیر ظن سمجھا نہیں ضاد دو پیش ظن 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 جن 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 شن جی اس میں ہونٹ خراب ہوتا ہے شن شین شین شون ہونٹ خراب نہ ہو جن 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 لوگوں کو اردو میں جیسے جن تو یہ معروف زید جن جن نہیں ہے جن کان کین کن قو 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 قن قین قین قوین نہیں کرنا قوین یہ بھی غلط قوین یہ بھی غلط ٹھیک ہے زیادہ موٹا بھی نہیں کیسے توجہ قن قین قن زیر میں جو باریک کرنا ہے تو اس کا یہ خیال رکھنے کہ کہیں مخرج نہ بدل جائے بعد اس نا وہ باریکی کرتے کرتے نا تو کین یہ چھوٹا کا بن گیا قین مخرج تو وہ رہے نا تو موٹا تھوڑا سا فرق ہوگا قن قین قین کین قین قن خن خین خن غن غین غن جی اس میں غان ماننا یہ کلکلے کی غلطی بھی ہوتی ممکنہ اس پر بھی کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے تو اکٹھا پڑھنے سے رک جائے گی غان غین غان غین یہ غلطی نہ ہو ٹھیک ہے جی ہاں تو گھنٹی کی اس کی آواز ایک یاد رکھنا غنہ آنی کی مثال کیا ہے گھنٹی کی آواز غنہ آنی کی مثال جیسے اب کو کرے ٹان یہ گھنٹی ٹھیک ہے ٹن یہ بھی ٹھیک ہے گھنٹی کیا ہوتی ہے ٹن بس جو خود بخود آواز ختم ہوتی ہے خود بخود آواز ہاں کیونکہ وہ ذات کا ایسا ہے نا بس جتنی ہے وہی رہے گی اس سے زیادہ نہیں جی حن حین حن عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن عن عین عن عین ہن ہین ہن ان 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 موٹے حروف 7 ثا ذال عین ہیں جی حمزہ اس کا ہجا کرتے وقت نام صحیح لینا ہے اور زیر اور پیش میں حرکت کی ادائیگی پر خاص توجہ دینی ہے تاکہ زیر پیش مجہول بھی نہ ہو اور حرف باریک اور کار تبدیل بھی فوکس کریں گے محنت کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر